بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں نے پچھلے 3 ولاگز میں جو ہے وہ سال کے مہینوں کا ذکر کیا ہے، تو ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ تقریباً 8 مہینوں کا جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو سال کے جو آخری 4 مہینے ہیں ان کا ذکر کروں گا تاکہ ہمارا جو ایئرلی جو ہمارا ایئر کا جو پورا ایک موسموں کا ولاگ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ تو 8 مہینے پہلے میں نے بتایا جس میں نے مختلف موسموں میں مختلف غذا کا استعمال بتایا اور پرہیز بتائے، اور ابھی جو ہے نا 9واں مہینہ ہے جس کو تشرین الاخر کا نام دیا گیا، اور یہ 30 دنوں کا ہوتا ہے جو کہ عرف عام یا انگلش میں نومبر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ رات کو سوتے ہوئے پانی نہ پئیں، ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روزانہ نہار منہ جو ہے وہ 1 گھونٹ نیم گرم پانی کا پی لیں، یہ تھوڑا سا پی لیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ گوشت اور انڈے کا استعمال مفید ہے، اور گرم کپڑے پہننا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم 10ویں مہینے کی بات کرتے ہیں تو 10واں مہینہ جو ہے وہ نون الاول ہے، دسمبر کا مہینہ اس کو ہم کہتے ہیں، اور بیسیکلی 31 دن کا ہوتا ہے یہ۔ اور اس میں جو ہے آپ نے گوشت اور انڈے کا استعمال جاری رکھنا ہے، بہتر ہے، اور پودینہ، ادرک اور لہسن کا استعمال جو ہے وہ مفید ہے اس مہینے میں، اور مچھلی کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال کریں، اس سے جو ہے وہ آپ موسم کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ پھر ہمارا آتا ہے 11واں مہینہ جس کو نون الاخر کہا گیا ہے، اور اس کے 31 دن ہوتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جنوری کا مہینہ ہم کہتے ہیں اگر انگریزی مہینوں میں دیکھیں۔ اس میں گوشت اور انڈے جیسے آپ کھا رہے ہیں ویسے مفید ہیں، اس کو جاری رکھیں۔ ادرک، لہسن اور پودینے کا استعمال بہتر ہے، اور مچھلی کا استعمال بھی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نیم گرم دودھ آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور روغن بادام جو ہے اس کا استعمال کریں، اگر جسم پہ بھی لگایا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو ہماری سکن ہوتی ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ کا فلو جو ہے وہ سکن کی طرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میٹھی اشیاء کا استعمال کریں تو بہتر ہے۔ تو اس کے بعد شبات کا مہینہ ہے، فروری کے مہینے کو شبات کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں 28 دن ہوتے ہیں، اور جب دیپ کا سال آتا ہے، دیپ کے سال سے مراد یہ ہے کہ جو سال جو ہے وہ 4 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کے اکثر جو ہے نا وہ 29 دن ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سال کے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کا خون جو ہے وہ اسٹیگنٹ رہتا ہے یا اس کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے ہی موسم بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو خون میں بھی گروتھ آتی ہے اور خون بھی بڑھتا ہے، تو اس موسم کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور غلط بغلم کی جو زیادتی ہے وہ بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور اس میں بکری کا گوشت جو ہے نا وہ مفید ہے، اور مٹھاس جو ہے وہ کم کھانی چاہیے اس مہینے میں، اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ورزش جو ہے وہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے سال کے 12 مہینے تھے۔ اگر ان سال کے 12 مہینے میں جیسا کہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے تو انسان جو ہے وہ کافی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ روٹین کی زندگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار لیتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیونکہ ٹائم ہے تو ہم کچھ چیزیں جو ہے نا اور بھی اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور باقی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی 3-4 ویڈیو سے ایک جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ جو شراب صالحین ہے وہ کیسے بنتی ہے، تو اس میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر بناؤں گا، کیونکہ اس کو جو اس کی مقداریں ہیں اور اس کا طریقہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکیں اور بنا سکیں، اور پورے سال اس کو فائدہ اٹھا سکیں اس سے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کافی ساری بیماریاں جو ہے وہ ہمارے لائف میں آ جاتی ہیں، انڈلج ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہماری خوراک ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو خوراک کی جو ضروریات ہے اس سے زیادہ جب ہم خوراک استعمال کرتے ہیں تو اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ جو پرانے حکماء ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا 4 چے جو ہے اس سے پرہیز کریں،
تو اس میں جو پہلی چے ہے وہ چکنائی ہے، دوسری چے جو ہے وہ چینی ہے، تیسری چے چاول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چوتھی چے جو ہے وہ چپاتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ چاول اور چپاتی آپ کم استعمال کریں، مطلب کھانا کم کھائیں، چکنائی کم استعمال کریں اور چینی کا کم استعمال کریں، تو آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری بیماریاں ویسے ہی نہیں ہوتی۔ نیچرل میٹھا استعمال کرنے سے کبھی بھی بیماریاں نہیں آتی، ہم آرٹیفیشل میٹھا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کہ ہماری زندگی میں بیماریاں آتی رہتی ہیں اور ان سے ہم پھر قوت مدافعت ہماری خراب ہوتی ہے اور ہم صحیح طریقے سے چیزیں نہیں کر پاتے۔ تو آخر میں جو ہے نا میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بیان جو کہ صحت کے معاملے میں ہے اس پہ اپنی ویڈیو جو ہے اس کا اختتام کروں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز زہر ہے، ہر میٹھی چیز زہر ہے سوائے شہد کے، اور ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے۔ تو یہ مختصر 2 لائنوں کے الفاظ ہیں یا فرمان ہیں، لیکن اس میں ہماری پوری زندگی کی ضابطۂ حیات جو ہے وہ پنہاں ہے، کیونکہ جو میٹھی چیز ہے وہ ہماری جو رگوں میں جا کے اور ہمارے جسم میں جا کے نا زہر کا کام کرتی ہے، کیونکہ جب مقدار سے زیادہ ہم میٹھا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جسم میں جا کے زہر کا کام کرتی ہے، اور آج کل کی ریسرچ نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ میٹھے کا استعمال کم کیا جائے۔ شہد ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی جو شہد ہے، شہد کے اوپر اتنا زیادہ اسلام نے جو زور دیا اس کی وجہ کیا ہے کہ شہد ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی چیز ہے کہ جس کو بنانے کے لیے جو شہد کی مکھی ہے وہ بہت زیادہ پھولوں اور پھلوں پہ جا کے وہاں سے رس چوستی ہے، پھر اس کو لے کے آتی ہے اور اس کو پروسیس کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں میں ایک ملکہ شہد مکھی ہوتی ہے جس کو عربی میں یاسوب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو مکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، یہ ہر چھتے میں ایک ہوتی ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی شہد کی مکھی شہد لے کے آتی ہے تو یہ پہلے اس کا منہ سونگھتی ہے کہ جس ذرائع سے یہ لے کے آئی ہے شیرہ، کیا یہ ذرائع حلال ہے یا حرام ہے، مطلب کسی حرام جانور سے تو نہیں لے کے آئی۔ اگر کوئی شہد کی مکھی حرام ریسورسز سے اگر لے کے آتی ہے کوئی شیرہ تو یہ اس کی گردن کاٹ دیتی ہے۔ آپ کافی دفعہ دیکھیں گے کہ شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے نیچے کافی ساری مکھیاں جو ہے وہ مری پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یاسوب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے وہ صرف حلال اور حرام میں تمیز کے لیے ہے۔ اگر کوئی حرام ریسورس سے کوئی مکھی شیرہ لے کے آتی ہے تو یہ اس کو مار دیتی ہے، اور اس طرح جو ہے نا جو شہد ہے اس کو پاک طیب رکھا گیا ہے اور اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو حضرت علی کا بھی یہی قول ہے کہ شہد جو ہے نا اس میں شفا ہے اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ باقی جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں وہ زہر ہیں، اور اسی طرح کڑوی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں۔ آج سے کافی عرصہ پہلے تو لوگ مورنگا کو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مورنگا جو ہے یہ کتنا بینیفیشل ہے، لوگ اب اس کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو بیسیکلی مورنگا کی تاثیر کڑوی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز نہیں ہونے دیتا، ویٹ ریڈیوس کرتا ہے، کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتا ہے، اور اس میں کافی سارے وائٹامنز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج جو میری ویڈیو ہے اس میں منتھس کا تو میں نے ذکر کر دیا، اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ حضرت علی کا ایک قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ کو بتایا اور اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ہمارا جو ہوگا وہ پورا ہی جو ہم ولاگ بنائیں گے اس میں ہم جو ہے نا شراب صالحین پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔